قرآن پاک کے یہاں ایک قرآن پاک کا معجزہ ہے کہ ایسا کلام عرب اور عجم انسان اور جنات مل کر ایک آیت بھی قرآن پاک کے مقابلے میں نہیں بنا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اگر تمام انسان اور جنات اور سارے کائنات مل کر کوشش کرے کہ میرے کلام کے مقابلے میں کوئی جملہ بنا لے ایک آیت بھی, تو سارا عالم مل کر نہیں بنا سکتا. یہی وجہ ہے کہ اہل عرب جو عربی جانتے ہیں اور عربی بولتے ہیں, مادری زبان ان کی عربی ہے, سب سے زیادہ وہ قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں. آپ ساری دنیا میں سفر کریں مگر جتنی تلاوت قرآن پاک کی مکہ شریف میں, مدینہ شریف میں اور عربوں میں ہوتی ہے اتنی تلاوت عجم لوگ نہیں کرتے. اگر یہ قرآن پاک کی وہ خود بنا سکتے اپنی عربی کے زور اور بلاغت سے, تو پھر اتنی عظمت قرآن پاک کی رغبت نہ ہوتی. عربوں کا اتنا کثرت سے تلاوت کرنا یہ خوب بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. عرب لوگ خوب سمجھتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں بول سکتے. تو نبی بھی زبان مرغارا چشناسی زبان مرغارا تو نبی بھی گہے سلیمارا. جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں دیکھا وہ چڑیوں کی آواز کو کیا سمجھے. تو ان معجزہ میں یہ بہت بڑی دلیل میرے قلب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائی. میں عربوں کو دیکھتا ہوں جب حرمین شریفین میں اللہ تعالیٰ حاضری عطا فرماتا ہے تو میں غور سے دیکھتا ہوں کہ اتنی زیادہ تلاوت کے عاشق ہیں وہ کہ اگر 5 منٹ کیا 3 منٹ بھی باقی ہے جماعت میں تو فوراً قرآن شریف لے کر وہ وضو کر لیتے ہیں. اب آپ بتلائیے کہ میں اردو میں کوئی دعویٰ کر دوں کہ میری اردو جیسی دنیا میں کہیں نہیں ہے, تو دلی اور لکھنؤ والے ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میرے کلام کے مقابلے میں ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکتا. تو عرب کے لوگ کتنا کوشش کرتے, ابو جہل ابو لہب اور اسلام کے دشمنوں کو کیا فکر ہوتی, مگر عاجز ہو گئے. لہذا سب سے بڑی دلیل ہمارے آپ کے قلب کے اطمینان کے لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حرمین شریفین میں حاضری نصیب فرمائے وہ جا کر دیکھو کہ عرب زیادہ تلاوت کر رہے ہیں یا ہم لوگ ایشیا کے لوگ, عجمی لوگ. سب سے زیادہ عرب اس میں حریص. اور پھر عرب کے امام حالت تلاوت میں جب امامت کرتے ہیں ان کی آواز میں رونے کی آواز کیوں آتی ہے؟ وہ تو عربی سمجھتے ہیں, عربی جانتے ہیں, عربی بول سکتے ہیں. ان کے دل میں کیوں نہیں آتا کہ ایسی عربی تو ہم بھی بول سکتے ہیں؟ یہ ان کا نماز میں گریا اور رونا, خاص کر 27ویں شب کو دونوں حرم مکہ شریف, حرم مدینہ شریف میں اماموں کا رونا اور عربوں کا رونا قرآن شریف سے, یہ کیا دلیل نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اگر انسان کا کلام ہوتا تو یہ اہل عرب خود بھی کہتے ارے کوئی خاص بات نہیں ہے, ایسی تو ہم بھی بول لیتے. کتنی آسان دلیل میں نے پیش کی ہے. ایسی یہ دلیل میں نے پیش کی آج کہ اندھا نابینا سبزی بیچنے والا, گوشت کاٹنے والا بھی سمجھ لے گا, جو ایک حرف بھی نہیں جانتا بیچارہ, غیر عالم بھی نہیں ہے وہ, غیر عالم کہتا ہوں جس کے معنی ہے کہ جاہل ہے, لیکن جاہل کہنے سے جاہل کو تکلیف ہوتی ہے اور غیر عالم کے وہی معنی ہیں اس کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ عنوانات بزرگوں سے اختر نے سیکھا. آپ کسی جاہل کو کہیے اے جاہل تو ناراض ہو جائے گا, اور کہیے آپ او غیر عالم, آپ غیر عالم ہیں. جو حضرات غیر عالم ہیں وہ اس طرف کو بیٹھ جائیں, ان کو تکلیف نہیں ہوگی. ایسی میرے شیخ صاحب الحق صاحب دعوت برکاتہم ہندوستان میں جب کافروں کو کوئی بات کہتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں, تو کافر نہیں کہتے, غیر مسلمین غیر مسلمین لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے, یعنی ان کو بھی ہماری ذات سے اذیت نہ پہنچے. اب غیر مسلمین کا عنوان کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت
ہارون علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرعون سرکش کو نصیحت کرو، یہ فرعون خدائی دعویٰ کر رہا ہے، میرے مقابلے میں آ رہا ہے، اور تاریخ کے اندر ہے کہ فرعون کی قوم نے کہا اگر آپ خدا ہیں تو آپ بارش کیوں نہیں کرتے، بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم لوگ پریشان ہیں۔ تو فرعون ایک پہاڑ کے دامن میں گیا اور رونے لگا، اور اس نے کہا کہ میں خدا اگر ہوتا تو واقعی بارش کر لیتا، لیکن میں خدا نہیں ہوں، جھوٹا خدا ہوں، مگر ہماری کون ہے جو مدد کرے اور بارش کر کے ہماری عزت رکھ لے؟ تو جتنے وہاں شیطان تھے سب نے کہا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ شیطان کی مدد شیطان ہی کرتا ہے۔ شیطانوں نے کس طرح مدد کی کہ سب شیطان مل کر کے پیشاب شروع کیا اوپر سے۔ اب جب پیشاب کی بارش ہوئی تو اس میں بدبو معلوم ہوئی، تم کہا دیکھو یہ کیسا خدا ہے، ایسے ہی خدا ہے جو بارش ایسی کرتا ہے۔ لیکن ایسے سرکش کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا قولا لہما قولا لینا، تم دونوں کہو فرعون سے اور حامان سے، ادھر بھی قولا تسنیہ ہے ادھر بھی لہما تسنیہ ہے، تم دونوں ان دونوں سے، تم دونوں پیغمبر ان دونوں سرکشوں سے نرم بات کرنا، قولا لینا نرمی سے بات کرنا۔ کیوں بھائی؟ خدائی دعویٰ کرنے والا اور پیغمبر، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جلالی، بڑے بہادر، ایک گھوسا جس کو مار دیں تو بچ نہیں سکتا تھا، لیکن نرمی سے حکم ہوا۔ تو معلوم ہوا جہاں تک ہو سکے تربیت اسلام میں نرمی اختیار کی جائے، نرمی اختیار کی جائے۔ ایک مولوی صاحب نے کسی دیہاتی کو بہت زور سے ڈانٹا، اور بے الو کہیں کا کمینہ نالا، کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ تو اس نے کہا مولوی صاحب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہیں، میں فرعون سے برا نہیں ہوں، میں فرعون سے خراب نہیں ہوں، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہیں، ان کو تو حکم ہو رہا ہے فرعون سے نرمی سے، اور آپ مجھ سے گرمی سے بات کرتے ہو۔ وہ بھی ہنس پڑے، مولوی صاحب بھی سمجھ گئے تو بہت ہی چند معلوم ہوتا ہے تو دیہاتی مگر۔ تو قرآن پاک کے معجزے کے سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تینوں قل پڑھ لے گا، قل اللہ احد 3 دفعہ، سورہ اخلاص 3 دفعہ، سورہ فلق 3 دفعہ، سورہ ناس، یعنی قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کا معجزہ یہ ہوگا کہ پوری مخلوق اس کو کسی قسم کی شر نہیں پہنچا سکتی، چاہے جادو ہو یا جن ہو، آسیب ہو، حاسد ہو۔ اس لیے دوستو اس زمانے میں رات دن صبح شام فتنے، قتل، ہلاکت، اغوا، ڈاکہ، چوری، اپنے اپنے بچوں کو بھی بیویوں کو بھی سکھا دو۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بچہ اور بچی اور چچا اور چچی اور ابا اور امی، کسی کو مت چھوڑو، سب سے کہو اس کو پڑھا کرو۔ یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تکفیک من کل شیء، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شر سے یہ کافی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا دوسرا معجزہ کیا ہے کہ انسان کو 2 ہی قسم کا غم ہوتا ہے، یا تو دنیا کا غم ہوگا یا آخرت کا غم ہوگا۔ لہذا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آخری آیت، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آخری آیت، جو 7 مرتبہ صبح شام پڑھ لے، صباحاً و مساءً، بعد الفجر و بعد المغرب، آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب۔ مسٹر ہے نا، تو آفٹر میں بھی ٹر ہے، ذرا مزہ آ جاتا ہے۔ آفٹر میں ٹر ہے یا نہیں بتاؤ، اور مسٹر میں بھی ٹر ہے، تو آفٹر فجر اینڈ آفٹر مغرب، اس کو 7 دفعے صبح شام پڑھ لو۔ تو اس آیت کا ایک آیت جز ہے، یہ آیت اللہ کے کلام کا جز ہے۔ اس کا معجزہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بطور معجزے کے
دونوں جہان کا غم اپنے ذمے لے لیتے ہیں تاکہ میرے غلاموں کو معلوم ہو کہ میرے کلام کی یہ شان ہے. یہ معجزہ کیوں ظاہر فرمایا اللہ نے؟ تاکہ میرے کلام کی عظمتیں میرے غلاموں کے دل میں راسخ ہو جائیں کہ یہ آیتیں معمولی مت سمجھو، ایک آیت کی یہ شان ہے کہ ہم تمہارے دونوں جہان کا غم کا کفیل اور ذمہ دار ہو جائیں. صبح شام علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وظیفے کو میں بہت زمانے سے پڑھ رہا ہوں، ناغہ نہیں کرتا ہوں. جو تفسیر روح المعانی کا مصنف اور مفسر عظیم مفتی بغداد علامہ آلوسی سید محمود بغدادی سید بھی ہے، یہ فرماتے ہیں ان حاضر ورد و حاضر فقیر، یہ وظیفہ اس فقیر کا بھی وظیفہ ہے. منذ سنین، زمانے سے، سالہ سال سے، برسہا برس سے. تو جب اتنے بڑے عالم جس کے لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تفسیر روح المعانی جیسی تفسیر عربی زبان میں پوری کائنات میں نہیں ہے، اس کا مصنف اپنے معمول ہم لوگوں کو اس پر رغبت اور حریص ہونا چاہیے. ناغہ کبھی نہ کرو. بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں، جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں ہیں. ہے تو آیت مختصر سی، لیکن اس کا معجزہ تو دیکھو. یہ فضائل معجزے کے دلیل ہیں کہ قرآن پاک پورا معجزہ ہے. اب تیسرا وظیفہ، 2 وظیفہ مل گیا نا بھائی. تیسرا وظیفہ کیا ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کر، هو اللہ الذی، سورہ حشر پارہ نمبر 28 28، پارہ نمبر 28. اس کی یہ آخری 3 آیت سورہ حشر کی جو پڑھ لے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اس میں 2-3 ناموں کی شرح بھی کرتا ہوں. متکبر اللہ کی صفت ہے جس کے معنی ہے بڑائی والا. یہ لفظ ایسا ہے کہ اگر انسان کو کہا جائے تو متکبر کے معنی برا ہے، یہ بہت تکبر کرتا ہے، بڑا نہیں ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ حقیقت میں بڑائی صرف اللہ کے لیے. اب دونوں لفظوں میں فرق کیا ہے؟ ایک جگہ متکبر جب بندوں کو کہا جائے گا کہ یہ شخص بہت متکبر ہے تو وہاں اس کی خاصیت باب تفاعل کی خاصیت تکلف کی ہو جائے گی کہ بڑا نہیں ہے، تکلف سے بڑا بننا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف لفظ متکبر آئے گا تو اس باب تفاعل کا صیغہ نسبت الی الماخذ، جو علم الصیغہ میں علماء دین کو پڑھایا جاتا ہے، یہاں نسبت الی الماخذ ہوگا. کیا مطلب؟ کہ اللہ بڑائی والا ہے، عظمت والا ہے. دونوں کی استعمال سے فرق ہو جاتا ہے. ایک ہی لفظ ہے، یہ عربی کا عجیب کمال ہے. اسی طریقے سے مصور کا لفظ اس میں آیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فوٹوگرافری، جب اللہ میاں مصور ہیں تو ہم بھی مصور ہیں، اور تخلق باخلاق اللہ، حدیث میں ہے کہ اللہ کے اخلاق کو اختیار کرو. تو یہ مولانا لوگ فوٹوگرافری کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کا جواب سن لو کہ مصور کے معنی یہاں فوٹوگرافری کے نہیں ہیں. یہاں مصور کے معنی الممیز بین خلقہ بالاشکال المختلفہ، جو اپنی مخلوق کو پیدا کر کے ذرا سا فرق پیدا کر دے تاکہ مشابہت نہ لگے. اگر ایک ہی شکل کے لوگ ہوتے تو بیویوں کو مصیبت آ جاتی کہ یہ میرا شوہر ہے یا یہ میرا شوہر ہے، اور شوہروں کو مصیبت آ جاتی، ایک ہی شکل کی بیویاں ہوتی ہیں اور بہری بھی ہے، وہ آواز بھی نہیں سن سکتی، تو جا کر کسی کی بیوی کو پکڑ لیتا کہ وہ شکل سب کی یکساں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مصور ہوں. کیا معنی؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا کہ مصور و معنی ممیز کے ہیں. الممیز بین خلقہ بالاشکال المختلفہ، جو اپنی مخلوق میں ذرا سا فرق پیدا کر دے. آج کروڑوں انسان بیٹھے ہوں کہیں، مگر بالکل مشابہت نہیں ہوگی، کہیں نہ کہیں فرق ہو جائے گا. برعکس کے کہ تمام دنیا کے جتنے انجینئر ہیں، بڑے سے بڑے انجینئر، اجتماعی طور پر ان کو چاقو کا حکم دے دیجئے کہ 3 انچ کا چاقو بناؤ، 10 کروڑ چاقو، مگر فرق رہے، مشابہت نہ ہونے پائے، مگر سائز وہی رہے. تھوڑا سا
آگے پیچھے ہو جائے. 5.5 فٹ سے لے کر 6 فٹ تک انسان ہوتا ہے. تو 10,000 چاقو بنانے کے بعد انجینئر لوگ کہیں گے کہ اب ہم عاجز ہیں, اس سے زیادہ اب ہم اس میں فرق نہیں ڈال سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے کروڑا سب میں فرق ہے. اتنے انسان بیٹھے ہوئے ہو, بتاؤ فرق ہے یا نہیں؟ اور قد وہی ہے, قد و قامت میں 5 فٹ سے لے کر 6, اور وہی 2 کان 1 ناک, اور 2 کان اور 1 زبان. ایک بزرگ نے فرمایا کہ 2 کان اس لیے کہ سنا زیادہ کرو, اور زبان ایک اس لیے کہ بولا کم کرو. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی اشکال پیدا ہو تفسیروں کو ضرور دیکھ لیا کرو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معرف القرآن عربی میں, اور علماء حضرات تفسیر روح المانی وغیرہ دیکھ لیا کرو, ورنہ پھر اس شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے. جیسے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اللہ نہیں, تم کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک کہ میں نہ چاہوں. اب اس میں شیطان فوراً پہنچتا ہے کہ یہ زنا کرتا ہوں, سینما دیکھتا ہوں, VCR دیکھتا ہوں, ہم تو کچھ نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ میاں نہ چاہیں. لہٰذا ہمارا کیا قصور ہے؟ اس لیے تفسیر دیکھنی پڑتی کہ یہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی. فمن شاء منکم ان یستقیم, جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم میں سے جو چاہے مستقیم رہے, تو ابو جہل کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ نے مشیت اور چاہنا میرے اختیار میں دے دیا. ان شئنا استقمنا, اگر میں چاہوں گا تو مستقیم رہوں گا, وان شئنا لم نستقم, اور اگر ہم چاہیں گے تو ہم استقامت کو چھوڑ دیں گے. اس ابو جہل کی اس متکبرانہ اور مغرورانہ اور عقل کو اللہ نے ختم کرنے کے لیے یہ جواب عطا فرمایا کہ وما تشاؤون الاستقامت, تم استقامت کو خود نہیں چاہ سکتے, الا ان یشاء اللہ استقامتکم, اللہ تمہاری استقامت کو جب چاہے گا جبھی تم مستقیم رہ سکتے ہو. تم اپنی استقامت پر ناز نہ کرو, اپنے مستقیم رہنے پر میری مدد, میری استعانت, میری نصرت کے تم محتاج. اللہ نے اس کی محتاجی ظاہر کی اس سے. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہاں استقامت کے علاوہ کسی اور چیز کو یہاں مشیت سے جوڑ دینا کہ جتنے دنیا میں گناہ ہو رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے, ایسا کہنا, ایسا عقیدہ کفر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس کی تفسیر کر دی. قرآن کا بعض آیت بعض کی تفسیر کرتی ہے. دوسری آیت میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ جب تم سے کوئی نیک کام ہوتا ہے یہ میری رحمت کے صدقے میں, فمن اللہ, من حسنا, جو بھی تم کو حسنا پہنچے, فمن اللہ, جو تم برائیاں کرتے ہو, ما جاءک من سیئتک فمن نفسک, برائی تمہارے نفس کی بدماشی ہے, برائی کی نسبت اللہ کی طرف مت کرو. تو بتا رہا ہوں کہ تفسیر معرف القرآن. اب اسی سورہ حشر کی تیسری 3 آیتوں میں ایک لفظ اور بھی ہے, الباری. الباری کے کیا معنی؟ ایک مفتی عبد الباری آئے وہاں بنگلہ دیش میں, میں نے کہا باری کے کیا معنی ہیں؟ ان کا مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا باری کے معنی یہ ہیں کہ جس کی مخلوق کے اعضاء میں تناسب ہو, تناسب اعضاء سے پیدا کرنے والا, عیب سے بری. کون سا ہے؟ تناسب نہ ہو, ایک آنکھ اتنی بڑی, ایک آنکھ اتنی بڑی, ایک کان اتنا اور ایک کان ہاتھی کے برابر, ایک ناک کا سوراخ اتنا اور ایک سوراخ اتنا بڑا کہ جس میں کبوتر گھس کے پڑپڑا رہا ہے, اور ناک کر رہے ہیں اور نکل نہیں رہا ہے. کیا مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ الباری کے معنی تناسب اعضاء سے پیدا کرنے والا, اور الجبار کے معنی عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ قہار, بڑا جبر کرنے والا, کہتے ہیں بڑا جابر بادشاہ ہے, یعنی ظالم. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے معنی میں ظلم کی طرف خیال لانا کفر ہوگا. یہاں جو ان تینوں آیتوں کے اندر جو جبار کا لفظ ہے اس کے 3 معنی بیان کرتا ہوں. نمبر 1, عربی زبان میں الذی یصلح احوال خلقہ, روح المانی لکھتے ہیں الذی یصلح احوال خلقہ بقدرتہ القاہرہ, جو اپنے بندوں کی بگڑی کو اپنی قدرت کاملہ سے بنا دے. عربی سن لیا حضرات نے, الذی یصلح احوال خلقہ بقدرتہ القاہرہ, جو اپنی مخلوق کے حالات کو درست کر دے اپنی قدرت قاہرہ سے. یہ کون سا ترجمہ ہے؟ یہ عربی لغت کا ترجمہ ہے. اب دیہاتی ترجمہ سنو, گاؤں والا, گاؤں کا دیہاتی ترجمہ.
جو اپنے بندوں کی بگڑی بنا دے. اب لکھنؤ دلی والا ترجمہ سن لو. لکھنؤ دلی کی اعلیٰ درجے کی زبان جو اپنے بندوں کی انتہائی بگڑے ہوئے حالات کو اپنے ارادے تعمیر کے نقطۂ آغاز سے درست کر دے. جو اپنے غلاموں کے اور اپنے بندوں کے انتہائی بربادی کے منتہائی بربادی منتہائی فساد منتہائی تخریب انتہائی برباد ہو چکا ہو کوئی بندہ اس کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ تعمیر کا نقطۂ آغاز کافی ہے. یہ دلی کی زبان ہے. ارادہ کرنے کے ساتھ مراد آباد پہنچنا اللہ کا ارادے کا مراد میں تخلف نہیں ہو سکتا. ارادہ کر لے اللہ ابھی ارادہ کر لے کہ جتنے مسجد اشرف المدارس میں بیٹھے ہیں اللہ اگر ارادہ ابھی کر لے کہ سب کو ولی اللہ بنانے کا میں ارادہ کرتا ہوں اسی وقت ہم سب کے سب ولی اللہ ہو جائیں گے. اللہ کے ارادے میں اور مراد میں تخلف و تاخیر محال ہے. مگر حکمت کے طور پر ربوبیت کی شان یہ کہ بتدریج بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت بالغ کرنے پر قادر ہے اللہ لیکن 15 سال میں بالغ ہوتا ہے. ایسی اللہ ولی اللہ بنانے پر 1 سیکنڈ میں قادر ہے لیکن آہستہ آہستہ تربیت کر کے اس مقام تک پہنچاتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. حکیمانہ طور پر تربیت دیتا ہے. لہذا لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اگر ارادہ کر لے آج کہ یہ سارے بندے میرے ولی اللہ ہو جائیں ان کو ولی اللہ بنانا ہے تو اللہ کی دوستی کے اعمال اللہ کی دوستی کے اخلاق اللہ کی دوستی کے لیے احسانی کیفیت اللہ کی دوستی کے لیے حوصلے و ارادے اللہ کی دوستی کے لیے تمام نافرمانیوں سے بچنے کی پوری ہمت و طاقت کے استعمال کرنے کی طاقت سب عطا ہو جاتی ہے. لہذا کم سے کم یہی دعا کر لیا کرو. اختر اس وقت دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے خدا اختر کو میری اولاد کو اور میرے سب احباب حاضرین و غائبین کو آپ اپنے ولی بنانے کا فیصلہ فرما دیجیے کیونکہ آپ کے ارادے کے بعد ہمیں کوئی برباد نہیں کر سکتا. جس کو آپ رکھیں اس کو کون چکھے جس کو اللہ رکھتا ہے اس کو کوئی چکھ نہیں سکتا. صلی اللہ علیہ نبی کریم. اب اس کے بعد یہ 3 وظیفہ اس کا کیا فائدہ ہے. تیسرا وظیفے کا فائدہ کیا ہے کہ یہ معجزہ قرآن پاک کا بیان کر رہا ہوں کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم پڑھنے کے بعد سورہ حشر پارہ نمبر 28 کی 3 آیتوں کا یہ معجزہ کہ 70,000 فرشتے معصوم مخلوق ہم گنہگاروں کی خدمت کے لیے استغفار پر ان کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کہ اگر کوئی فجر کے بعد پڑھ لے تو 70,000 فرشتے مخلوق معصوم گنہگار مخلوق کی خدمت کے لیے 70,000 فرشتے صبح شام تک استغفار کرتے رہیں گے. کیوں صاحب یہ معمولی معجزہ ہے قرآن پاک کا کہ گنہگاروں کی خدمت معصوموں سے ہو جائے. کیا کرم ہے کیا معجزہ. اور اگر موت آ جائے اس کے پڑھنے والے کی دن میں ماتا فی ذالک الیوم ماتا شہیدن تو شہادت کی موت ملے گی. اور 1 منٹ میں کہ آپ کا وظیفہ پورا ہو گیا. لوٹ ہے لوٹ خزانے برس رہے ہیں پھر بھی ہم نالائق ہیں کہ اگر نہ اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں. 2 فائدے ہو گئے. ایسی مغرب بعد اگر اس کو ہم پڑھ لیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھ کر پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی 3 آیتیں جو میں نے ابھی تلاوت کی تو کیا فائدہ ہوگا. ساری رات ہم سوتے ہوں گے. تو یہ عظیم معجزہ ہے کہ اس کو پڑھ لیں. اگر آپ 1 منٹ زیادہ سے زیادہ لگے گا صبح شام پڑھ لو تو اگر موت آئی تو شہادت کی موت اور نہیں تو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. تو 70,000 فرشتوں کی دعائے مغفرت اور اگر موت وقت آ گیا تو شہادت کی موت. یہ کیا عظیم نعمت نہیں ہے. کیا یہ قرآن پاک کا معجزہ نہیں ہے. یہ فضیلت کہاں سے ملی. یہ قرآن پاک کی آیت ہی سے تو ملی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کتنا عظیم الشان کلام ہے. اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اپنے کلام میں ایسے ایسے معجزانہ فضائل اور فضیلتیں رکھ دے. اب اس کے بعد اور بھی بہت سے میرے پاس خزانے ہیں. میرے پاس خزانے اور بھی ہیں لیکن بیان نہیں کروں گا. صرف بیان 3 خزانے کا سیمپل پیش کیا ہے اور اس کے ذریعے سے آپ کو پل کر رہا ہوں یعنی کھینچ رہا ہوں. اس کتاب میں یہ تینوں خزانہ موجود ہے. اس کے علاوہ اور بھی خزانے دعاؤں کے ہیں جس سے آپ کی تقدیر بدل جائے. ایک خزانہ اس میں ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے جہنمی لکھا ہو اس کا فیصلہ اللہ بدل دے گا اور جنتی کر دے گا. اس کے اندر وہ خزانہ موجود ہے.
وہ دعا ہے اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے مدلل ہے، اور 7 نسخہ اس میں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اسی کتاب میں ہے 7 تدبیر جس سے انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو. اور ایمان پر خاتمہ اتنا اہم مقصد ہے کہ ساری دنیا میں جب کوئی بزرگ کسی بزرگ سے ملتا ہے تو یہ کہتا ہے حضرت دعا کرنا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. اگر یہ اہم چیز نہ ہوتی تو سارے اللہ والے روئے زمین پر اجماعاً و اجتماعاً اس دعا کے عادی ہیں کہ جب کسی اللہ والے سے ملتے ہیں تو سب کچھ کے بعد یہی کہتے ہیں کہ دعا کیجیے گا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. تو اس کے اندر 7 تدبیر ہے جس سے انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور دلیل بھی نہایت ہی صفحہ حدیثوں کے حوالے سے، جس میں سے 1-2 بیان کر دیتا ہوں، سب نہیں، سیمپل پیش کر رہا ہوں. نمبر 1، جو مسواک کر لے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. علامہ شامی ابن عابدین لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ سنت مسواک کی ایک خاصیت ہے، فإن سنت السواک تذکر کلمۃ الشہادہ عند الموت. مسواک کی سنت موت کے وقت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ یاد دلا دے گا. اور اذان کے بعد کی دعا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ جو دعا پڑھے گا دعائے وسیلہ جس میں درجۃ الرفیہ درجۃ الرفیہ نہیں ہے، اس کو بھول جائیے. اس کے اندر وہ دعا جو صحیح دعا ہے ٹکسالی بغیر ملاوٹ کے اس میں موجود ہے. جو اذان کے بعد درود شریف پڑھ کر کے یہ دعا پڑھے گا اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، یہ اس کی برکت سے بھی خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور اس کو بخاری شریف کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اور محدثین لکھتے ہیں کہ جب شفاعت واجب ہوگی تو مومن ہو کر موت لازم ہو گیا، کسی کافر کو آپ کی شفاعت نہیں ملے گی. تیسرا طریقہ ایمان پر مرنے کا یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے محبت کر لو. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کہ جو کسی سے اللہ کے لیے محبت کر لے تو اس کو حلاوت ایمانی ملے گی. اور محدث عظیم ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ فإن حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا، جس کو حلاوت ایمانی ملے گی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، حلاوت ایمانی واپس نہیں لی جائے گی. لہذا بخاری شریف کی حدیث سے ایک نسخہ 3 ایمان پر مرنے کے لیے. تیسرا یہ بھی ہے کہ کسی اللہ والے سے جہاں آپ کا بلڈ گروپ مل رہا ہو، جہاں آپ کا دل مل رہا ہو، اس سے محبت کر لو اللہ کے لیے. 3 نسخہ بیان کر دیا، 3 نسخہ میں نے بیان کر دیا، 4 نسخہ اس میں ابھی اور ہے، 7 نسخہ ہے کل، لیکن ہے اور وزیر خزانے اس میں اور زیادہ ہے. یہ آپ لوگ ابھی اس کو حاصل کر لیں اور روزانہ صبح شام اس کو پڑھ لیں. اس میں تقدیریں انشاءاللہ بدل جائیں گی. سوئے قضا دوستوں بڑے درد دل سے اختر نے اس کو لکھا ہے، تمام کتابوں کے حوالے صفحے تلاش کیے ہیں. میرے احباب نے بھی اس میں مدد کی ہے اور میرے دوستوں نے اس میں اپنا مال لگایا ہے. خون پسینہ، مفت میں نہیں چھپ گئی، مفت میں نہیں چھپی، لیکن اس جملے سے آپ کے قلب میں ایک وسوسہ آ رہا ہوگا. وسوسہ آ سکتا ہے کہ جب مفت میں نہیں چھپی، پیسہ لگا ہے، تو اب معلوم ہوتا ہے کہ آج اس کتاب کو بزنس لائن سے پیش کی جائے گی اور پیسہ لیا جائے گا. لیکن میں آپ کے اس وسوسے کو قلقمہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے مفت میں دوں گا، میں اللہ کے لیے مفت میں دوں گا. یہاں سے مل جائے گی. ابھی سب رکھی ہوئی، ابھی 3-4 دوست اٹھ جاؤ اور آپ لوگ دینا شروع کر دو. ابھی لے لو بس. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا مشورہ کر لو اس کو کہاں دیا جائے، وہاں باہر دیا جائے یا یہیں دے دیا جائے. اچھا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو. خادمانہ رضاکارانہ طور پر کچھ لوگ آ جائیں جو باہر بھی لے جائیں، ان لوگوں کو بھی دے دیں. اچھا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو. خادمانہ رضاکارانہ طور پر کچھ لوگ آ جائیں جو باہر بھی لے جائیں، ان لوگوں کو بھی دے دیں. جن کے پاس ہے جن کے پاس موجود ہیں وہ بھی لے لیں. وہ کسی عزیز و قریب اپنے کسی چہیتے کو دے دیں. اور کم ہو جائے تو اور وہاں چل جاؤ جلدی سے. ایک آدمی وہاں سے اور لا کر کے رکھو. چلیے ہری صاحب
دیکھو اسماعیل اور اسحاق کہاں بیٹھے ہیں؟ اسماعیل اور اسحاق جہاں بھی ہو جلدی سے محراب میں آ جائیں. دیکھو وہاں ہے اسماعیل صاحب. لوگوں کو تمنا تھی کہ وہ اکٹھا چھپ جائے. فیضان محبت لاؤ ادھر. اب یہ کتاب چھپ گئی ہے، فیضان محبت اس کا نام ہے، اور اس کو دکھاؤ اس کی چھپائی کیسی ہے. میر صاحب کو زیادہ ہے اور وظیف خزانے اس میں اور زیادہ ہے. یہ آپ لوگ ابھی اس کو حاصل کر لیں اور روزانہ صبح شام اس کو پڑھ لیں. اس میں تقدیریں انشاءاللہ بدل جائیں گی. سوئے قضا. دوستوں بڑے درد دل سے اختر نے اس کو لکھا ہے. تمام کتابوں کے حوالے صفحے تلاش کیے ہیں. میرے احباب نے بھی اس میں مدد کی ہے اور میرے دوستوں نے اس میں اپنا مال لگایا ہے. خون پسینہ. مفت میں نہیں چھپ گئی، مفت میں نہیں چھپی، لیکن اس جملے سے آپ کے قلب میں ایک وسوسہ آ رہا ہوگا. وسوسہ آ سکتا ہے کہ جب مفت میں نہیں چھپی، پیسہ لگا ہے، تو اب معلوم ہوتا ہے کہ آج اس کتاب کو بزنس لائن سے پیش کی جائے گی اور پیسہ لیا جائے گا. لیکن میں آپ کے اس وسوسے کو قلقمہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے لیے مفت میں دوں گا. میں اللہ کے لیے مفت میں دوں گا. یہاں سے مل جائے گی. ابھی سب رکھی ہوئی. ابھی 3-4 دوست اٹھ جاؤ اور آپ لوگ دینا شروع کر دو. ابھی لے لو بس. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا مشورہ کر لو اس کو کہاں دیا جائے، وہاں باہر دیا جائے یا یہیں دے دیا جائے. اچھا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو. خادمانہ رضاکارانہ طور پر کچھ لوگ آ جائیں جو باہر بھی لے جائیں، ان لوگوں کو بھی دے دیں. جن کے پاس ہے موجود ہیں وہ بھی لے لیں. وہ کسی عزیز و قریب اپنے کسی چہیتے کو دے دیں. اور کم ہو جائے تو اور وہاں سے لے آؤ جلدی سے. ایک آدمی وہاں سے اور لا کر کے رکھو. چلیے ہری صاحب. دیکھو اسماعیل اور اسحاق کہاں بیٹھے ہیں؟ اسماعیل اور اسحاق جہاں بھی ہو جلدی سے محراب میں آ جائیں. دیکھو وہاں ہے اسماعیل صاحب. لوگوں کو تمنا تھی کہ وہ اکٹھا چھپ جائے. فیضان محبت لاؤ ادھر. اب یہ کتاب چھپ گئی ہے، فیضان محبت اس کا نام ہے، اور اس کو دکھاؤ اس کی چھپائی کیسی ہے. میر صاحب کو دو. یہ دیکھیے ہوائی جہاز کا نمونہ. اب اس کے بعد بیچ سے دکھائیں گے. بیچ سے دیکھو اس کا کاغذ بہت قیمتی ہے. اس کا کاغذ بہت قیمتی ہے، لیکن یہاں خرید و فروخت مسجد میں حرام ہے. جس کو لینا ہو خانقاہ سے رابطہ کرو یا وہاں دکان سے. ہمارا کام یہاں سے دکھا دینا ہے. اب اس میں سے 2 نظم قاری صاحب پڑھیں گے. مؤذن صاحب ہمارے جلدی دو ان کو. ابھی 10 منٹ ہے. ٹھیک 1 بجے مضمون ختم کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ 1:10 پر اذان اور 1:20 پر خطبہ شروع ہو جائے. میں آج کل بہت پابندی کا اہتمام کر رہا ہوں تاکہ جو بندہ یا بندی ہو پابندی سے میرے خوش ہو جائے. بندہ ہو یا بندی ہو جائے خوش میری پابندی سے. وہ ایک شعر کو 2 دفعہ مت پڑھنا، وقت کم ہے. حضرات صحابہ کی شان میں رضی اللہ تعالیٰ شان میرے اشعار تھے. غور سے سننا کیونکہ ایک شعر کو 2 دفعے نہیں پڑھنے دوں گا، وقت کم ہے. لہذا آپ کے کانوں کی کرامت دیکھنی ہے. آپ کا کان کتنا کیش و کشش کرتا ہے. پوری فل پاور کان کا سوراخ آپ لوگ کشادہ کر دیجیے.
بات کا مجھے غصہ آتا ہے. کتنا وقت جائے گا کیسے کام ایک نظم اور ہے محبت اور معرفت پر میری اشعار یہ بھی میں نے ان سے کہا تھا سنا دیجیے گا مگر میں پہلے سن لیتا ہوں خلوت میں ICU کمرے میں جب میں ان کو پاس کرتا ہوں تب یہ یہاں سنا رہے ہیں. شہر کو ذرا آہستہ بہت زیادہ سے آواز گڑبڑ ہو جاتی بہت برا لگے جو دل سے غیر مخلص ہو وفاداری سے عاری ہو بہت منقاد رہنا چاہیے پھر ایسے خادم سے. آگے بڑھو دوبارہ مت بولو یا بلا دل پائے گا کیا اس کو دنیا کے مغرب سے نہ دل کی صحبت ہو نہ درد دل کی نعمت ہو تو پر لکھ کر
بس کرو، 1 بج گیا، پابندی صحیح ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو پرچے آئے ہیں سب کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہان کی عافیتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بھی، ہماری اولاد کو، ذریات کو، احباب کو اللہ والا بنا دے اللہ، اور اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1:10 پر اذان